ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا تشریف لائی، بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ حضرات آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بات نہیں کر سکی اور واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں یہ خبر دی گئی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی کسی کام سے، لیکن کام بتائے بغیر واپس تشریف لے گئی۔ قربان جاؤ سیدہ کے مقام اور مرتبے پر جب ان کی آمد کا علم امام الانبیاء کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے خود تشریف لے گئے، انتظار نہیں کیا یا کسی کو بھیجا نہیں کہ پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، معلوم کر کے آؤ کس لیے آئی تھی۔ ہو سکتا تھا پتہ کروایا جا سکتا تھا یا کسی کو پیغام دے کر دوبارہ واپس بلوایا جا سکتا تھا اور بلوا کر معلوم کیا جا سکتا تھا کہ بیٹی تو میرے پاس آئی تھی لیکن تو نے آنے کا مقصد نہیں بتایا، آنے کی غرض بیان نہیں کی، اس لیے میں نے تجھے واپس بلوایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، سیدہ کا مقام مرتبہ اور منصب امت کو سمجھایا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا مقام مرتبہ منصب اتنا بڑا ہے، ان کی آمد کا جب پتہ چلا کہ آئی تھی ملاقات نہیں ہو سکی تو امام الانبیاء ملنے کے لیے خود تشریف لے گئے، خود ان کے گھر تشریف لے گئے کہ میں اپنی بیٹی سے خود مل کر آؤں گا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی آرام فرما رہی تھی، ساتھ ہی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما رہے تھے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تھے، اس لیے رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد جب آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی، ملنے کے لیے خود تشریف لے آئے۔ جب ان کے حجر مبارک میں داخل ہوئے، سیدہ اٹھنے لگی، استقبال کے لیے بیٹھنے لگی۔ امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ پر لیٹی رہو، اپنی جگہ پر آرام فرماتی رہو۔ سیدہ اپنی جگہ پر رہی، امام الانبیاء محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہی تشریف فرما ہوئے، فرمایا بیٹی ملنے کے لیے آئی، ملاقات کرنے کے لیے آئی، شاید کسی کام سے آئی تھی لیکن بات چیت نہ ہو سکی، ملاقات نہ ہو سکی، تیرے آنے کا مجھے پتہ چلا، تیرے آنے کی مجھے خبر ملی، کتنی مقام اور مرتبے والی ہے سیدہ، جس کی اطلاع سن کر نبیوں کا نبی ملنے کے لیے آئے، امام الانبیاء ملنے کے لیے آئے، تاجدار مدینہ حالت پوچھنے کے لیے آئے، تاجدار مدینہ حال و احوال جاننے کے لیے آئے۔ فرمایا بیٹی آنے کا مقصد کیا تھا، آنے کا ارادہ کیا تھا، کس کام سے ملنے کے لیے آئی تھی جو تو مجھے بتا نہ سکی۔ عرض کرنے لگی ابا جان گھر کے کام کی ذمہ داری آپ نے میری لگائی، پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے بات کی، سیدہ کے ذمہ لگایا۔ فرمایا بیٹی گھر کے کام کاج تو نے کرنے ہیں، باہر کی ذمہ داری سیدنا علی المرتضی شیر خدا
شیر خدا نے مجھ سے کہا امام الانبیاء کے پاس کچھ غلام ہیں، کچھ خادمہ ان کے پاس آئی ہیں، جاؤ جا کر غلام کا مطالبہ کرو، تمہارے کام میں آسانی ہو جائے گی، کسی خادمہ کا مطالبہ کر لو، تمہارے کام میں آسانی ہو جائے گی، ہاتھ بٹانے والا کوئی آ جائے گا، ہاتھ بٹانے والی کوئی خادمہ آ جائے گی۔ اس لیے ابا جان خادمہ لینے کے لیے حاضر ہوئی، آپ کی خدمت میں اس لیے میں آئی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی، بات چیت نہ ہو سکی، آپ مصروف تھے، اس لیے میں واپس تشریف لے آئی۔ سیدہ کی فراست پر بھی قربان جاؤ، سیدہ کی ذہانت میں بھی قربان جاؤ، سرکار مدینہ مصروف تھے، ان کی مصروفیت میں خلل پیدا نہیں کیا، ان کی مصروفیت میں اپنا مسئلہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ انتظار کیا، سرکار مدینہ جب فارغ ہو گئے تب اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھ لوں گی، اور شاید یہ امید بھی تھی، یہ تعلق بھی تھا، جانتی بھی تھی، اگر میرے بارے میں پتہ چل گیا میرے بابا ملنے کے لیے خود تشریف لے آئیں گے۔ اتنی تو مزاج کو سمجھتی بھی تھی، اتنی تو جانتی بھی تھی کہ اگر ملاقات نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، جب میری آمد کا پتہ چلے گا تو میرے بابا ملنے کے لیے خود ہی آ جائیں گے، خود ہی تشریف لے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہم بڑی آسانی سے زبان سے ادا کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس کو غور و فکر اور تصورات میں سوچیں کہ اس گھر کا کیا مقام ہے، اس خاندان کا کیا مقام ہے، اس خاتون کا کیا درجہ ہے جس سے ملنے کے لیے نبیوں کا نبی خود تشریف لائے، جس کے در کے فرشتے بھی غلام ہوں، جس کے در کے فرشتے بھی غلام ہوں، ساری دنیا کی بادشاہت اس کے قدموں کے برابر بھی نہ ہو، وہ نبیوں کا نبی خود اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اس میں ایک سبق بھی ہے، اس میں ایک درس بھی ہے کہ بیٹیوں کو اپنے آپ سے اتنا مانوس رکھو کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً اپنے والد سے بات کر سکے، ایسا ڈرا دھمکا کر دباؤ میں رکھنا کہ وہ اپنا غم دکھ بیان ہی نہ کر سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، بیٹی جب رخصت ہو جائے تو واپس جب وہ اپنے گھر آئے کسی مسئلے کے لیے آئے تو شاید کئی کے منٹ وہ سوچتی ہے کہ میں جاؤں گی، پتہ نہیں میری کوئی بات سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا، شاید میری بات کو کوئی ترجیح دے گا بھی کہ نہیں دے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے شادی کر دی تو ہم فارغ ہو گئے، ہم نے اپنے ذمے سے اسے اتار دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بیٹی ہے وہ ساری زندگی کی بیٹی ہے، جو بہن ہے وہ ساری زندگی کے لیے بہن ہے، صرف نکاح تک بہن نہیں ہے، اس کا دکھ سکھ جیسے شادی سے پہلے ہے اسی طرح شادی کے بعد بھی ہے، جیسے اس کے سکھ دکھ میں شادی سے پہلے شریک ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی شریک ہونا یہ امام الانبیاء کا طریقہ مبارک ہے۔ دیکھیں خود سیدہ اپنے مسئلے کے لیے تشریف لائی ہے، اور جب معلوم ہوا کہ بیٹی آئی تھی مل نہ سکی تو بلوایا نہیں بلکہ خود ہی تشریف لے گئے، امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے کہ اگر بیٹی آئے تو واپس جا کر پوچھا کرو کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے۔ میرے محبوب نے تو بیٹیوں کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑا مرتبہ شان دی۔ بہرحال امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹی ملنے کے لیے آئی، ملاقات کرنے کے لیے آئی، ملاقات نہ ہو سکی، اپنا مسئلہ خود بیان فرما دیا، خادمہ لینے کے لیے آئی تھی، غلام لینے کے لیے آئی تھی، لیکن بات نہ ہو سکی، اپنا مسئلہ میں بیان نہ کر سکی، آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے میں واپس آ گئی، فرمانے لگی ابا جان میری خواہش ہے کام کرنے کے لیے کوئی خادمہ مجھے
سب کی ہوتی ہے اپنے اولاد کے بارے میں کہ ان کو سکھ ملے. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا جو اپنی اولاد کے لیے یہ نہ سوچے کہ میں اس کے لیے سکھ کچھ کر سکوں. اور پھر نبی بھی وہ نبی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں جنت تک کی چابیاں ہیں. اگر وہ پیغمبر چاہے تو وہ پہاڑ جیسا سونے کا بن کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائے. اگر وہ محبوب پیغمبر چاہتا تو بیٹی کے گھر کو سونے چاندی سے بھر سکتا تھا. دنیا کی ساری راحتیں آرام سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال سکتے تھے. لیکن امت کو سبق دینا تھا, امت کے غرباء کو سبق دینا تھا کہ غریبوں پریشان نہ ہونا, تمہارا نبی بھی فاقے میں رہا ہے, تمہارے نبی کے گھر والے بھی فاقے میں رہے ہیں. یہ اصل میں ہم جیسوں کو سبق ہے جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, جو حلال حرام کو نہیں دیکھتے. بھئی حرام ہو چاہے حرام طریقے ہو, یہ سوچ ختم کرنی تھی. حلال طریقے سے, جائز طریقے سے جیسی زندگی گزر جائے گزار لو, کیونکہ زندگی گزرنے والی ہے, گزر جائے گی. لیکن اگلا جو مرحلہ ہے آخرت کا, وہ جب شروع ہو گئی تو شروع ہے, اس کا اختتام کوئی نہیں ہے. اس کو بنایا جائے. فرمائے بیٹی خادمہ چاہو تو وہ دے دو, اگر چاہو تو ایک تصویر بتا دوں, اگر وہ لینا چاہتی ہو تو وہ دے دیتا ہوں. بتاؤ کیا چاہیے. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا سے فرمایا کیا چاہیے بتاؤ. عرض کرنے لگی ابا جان غلام کی ضرورت نہیں, خادمہ کی ضرورت نہیں, پہلے بھی جب بھی خود چلاتی ہوں پھر دوبارہ بھی چلا لوں گی, پہلے بھی اپنا پانی کنویں سے نکال کے خود لاتی ہوں, بعد میں بھی نکالتی رہوں گی, اپنے گھر کے کام کا پہلے بھی کرتی رہی, آئندہ بھی پوری زندگی کرتی رہوں گی. عرض کرنے لگی ابا جان مجھے خادمہ نہیں چاہیے بلکہ آخرت کا خزانہ عطا فرمائیے, آخرت کا خزانہ مجھے دے دیجئے. میں تو آخرت کی طلبگار ہوں, آخرت کی خواہش رکھنے والی ہوں, آخرت میں کامیابی کی تمنا رکھنے والی. امام الانبیاء نے فرمایا, محبوب کائنات نے فرمایا میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی تیری یہ ایک تصویر غلام اور خادموں سے اعلیٰ ہے, ان سے اعلیٰ اور افضل ہے. فرمایا بیٹی رات کو سونے سے پہلے یہ ذکر کر کے سویا کر, سبحان اللہ پڑھا کر, الحمدللہ پڑھا کر, اللہ اکبر پڑھا کر, 100 مرتبہ اس تسبیحوں کو مکمل کر لیا کر. فرمایا میری بیٹی یہ تیرے لیے خادموں سے زیادہ اعلیٰ ہے. عرض کرنے لگی ابا آپ نے جو عطا کر دیا میں دل و جان سے راضی, عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا ملا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ. بولو بھائی کیا ملا ہے, بولو ایک دفعہ زبان سے 33 مرتبہ, پھر بولو سبحان اللہ, اور 33 مرتبہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور کس وقت رات کو سونے سے پہلے. فرمایا میری بیٹی یہ پڑھا کر, یہ پڑھا کر, کہا کر سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, ہر عیب ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے. الحمدللہ کہا کر, سب تعریفیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے, اللہ ہے. 3 تسبیحیں بتا دی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. فرمایا یہ پڑھا کرو, یہ تمہارے لیے خادمہ غلام سب سے اعلیٰ ہے, یہ پڑھ لیا کرو. ایک بات اور عرض کر دو, ایک طرف غلام خادم تھے, دوسری طرف تسبیح ہے. یہ کیوں دی ہے, اس لیے دی, بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بیٹی جو تو مانگ رہی ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے, جو تو مانگ رہی ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے. ساری دنیا ہی فنا ہونے والی ہے, یہاں کچھ بھی باقی رہنے والا, یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. جو تو مانگ رہی ہے وہ فانی چیز ہے, لیکن تیرا ابا جو تجھے دے رہا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے.
ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو میں تجھے دے رہا ہوں وہ تیرے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا. تیرے ساتھ زندگی میں بھی باقی ہے, قبر میں بھی باقی ہے, حساب و کتاب میں بھی باقی ہے, جنت میں بھی باقی ہے. فانی کے بدلے وہ دیا جو ہمیشہ سیدہ کو کام آنے والی چیز ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ عمل ہمیں بتایا. اب سن لو ایمان والو, ایک ہماری کیفیت ہے, آقا کے فرمان سنتے ہیں, یہاں سنا یہاں سے فارغ ہو گئے, مسجد میں سنا مسجد کی حد تک رہے, نکلے تو وہی اپنے پرانے ڈھنگ وہی طریقے, کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا تھا, سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں. ایک طرف تھا صحابہ کا عمل, جو کہا وہ کر کے دکھایا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں, فرماتے جب سے میرے محبوب نے یہ عمل ہمیں بتایا ہم نے پوری زندگی اس کو نہیں چھوڑا. پوری زندگی ہم نے اس عمل کو نہیں چھوڑا, بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں مجھے رات کو یاد نہیں رہا, آخری وقت رات جو ختم ہونے والی تھی, فرماتے اس وقت بھی میں نے اس تسبیح کو مکمل کیا کیونکہ میرے محبوب نے عطا فرمائی تھی. آج سے ارادہ کر لو انشاءاللہ ہم بھی رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. 5 منٹ کا کام ہے, کتنے 5 منٹ, ٹوٹل 5 منٹ. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن سارے دن کی جو غلاظتیں ہیں, گناہوں کی جو نحوستیں ہیں, سارے دن جو گناہوں میں لت پت ہوئے ہیں, اللہ اپنے پاکیزہ نام کی برکت سے ہمیں بھی پاک فرما دے گا. اللہ کا نام بھی پاک ہے تو نام لینے والوں کو بھی اللہ کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دے گا. جب بندہ کہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تو کیا خیال ہے کہ جو بندہ یہ کہے تو پروردگار کو اس کا رحم نہیں آئے گا؟ رحم آئے گا انشاءاللہ. سارے دن کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ شیشے کی طرح صاف کر دے گا. پڑھتی رہی, اسی کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی, مشہور ہے نا, پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد بھی یہ پڑھی جاتی ہے. ایک موقع پہ آپ نے یہ مہاجرین کو تسبیح بتائی تھی. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ میں اپنے مضمون سے باہر نکل جاؤں گا. یہ مہاجرین جو ادھر ادھر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور ہمارے انصار صحابہ جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے, وہ صدقہ بھی کرتے, وہ خیرات بھی کرتے, تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. صحابہ کا شوق تو جنت کی طرف بڑھنے کا تھا نا, ہمارا شوق دنیا میں بڑھنے کا ہے. ہم چاہتے ہیں گاڑی 2 ہو جائے, ایک گھر ہے 2 ہو جائے, 2 ہے 4 ہو جائے, جبکہ ان کا حال یہ تھا اگر میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو میں تہجد بھی پڑھوں, تہجد پڑھتا ہوں تو میں نفل بھی پڑھوں, میں اس سے آگے بڑھوں, میں اس سے آگے بڑھوں. مہاجرین نے عرض کی کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے, نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں مگر ہم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو ہم تو پیچھے رہ گئے. تاجدار مدینہ نے ان کو فرمایا تھا, فرمایا میرے صحابہ ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ لیا کرو, اللہ تمہیں صدقات اور خیرات کا ثواب عطا کر دے گا. یہی تسبیح جو رات کو یہ مہاجرین کو بھی عطا فرمائی, صدقہ اور خیرات. فرمایا ایک طرف صدقہ اور خیرات کا ڈھیر ہو, ایک طرف یہ تسبیحات ہو, تو فرمایا ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا, یہ پڑھا کرو. لیکن کیسے؟ بہرحال میں مکمل کرتا ہوں حدیث. جب وہ پڑھنے لگے مہاجرین, کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی وہاں نماز کے بعد پڑھ رہے, اب جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے بھائی مہاجر ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد, اپنے ہاتھوں میں گر رہے, وہ کس طرح پڑھ رہا ہے, جستجو کی کہ یہ کر کیا رہے. انہیں پتا چلا کہ یہ ہمارے بھائی آقا کے پاس گئے تھے, حضور نے ان کو تسبیح بتائی ہے. جب ان کو پتا چلا تو سننے کے بعد انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دی. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ صرف ان کے, وہ بھی شروع ہو گئے. اب یہ مہاجرین پھر روتے ہوئے, آقا ہم نے ایک عمل آپ سے لیا تاکہ ہم آگے نکلے, اب تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اجر ملے گا, تمہاری نیت کے مطابق ثواب ملے گا. انصار مدینہ کو فرمایا تم بھی پڑھتے رہو, تمہیں بھی تمہاری تلاوت کے مطابق تمہارے عمل کے مطابق اجر ملے گا. وہ بھی یہ پڑھتے رہے. بہرحال یہ تسبیح فاطمی آقا نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی. فرمایا رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ
گے مجھے امید ہے انشاءاللہ. سیدہ کو بتائی ہوئی تسبیح، ہم سیدہ کا نام لیتے ہیں بڑے شوق ذوق سے. ہمارا ایمان ہے اہل بیت کا چمکتا ایک ستارہ ہے، جو ان کو عمل دیا ہے تو سمجھو وہ ہمارے لیے بھی عمل ہے. سیدہ نے ساری زندگی نہیں چھوڑا. انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں سیدہ کی نسبت سے آج کے بعد ہم بھی پوری زندگی پڑھیں گے، پوری زندگی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ بہت آسان ترین عمل ہے. تو سیدہ فاطمہ، میں نے جمعے کے ابتدا میں بیان میں کہا تھا کہ سیدہ کو کیا کہتے ہیں؟ بطول. کیا کہتے ہیں؟ جو یہاں شروع سے بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کہی تھی. بطول ہم کہتے ہیں نا، بطول. بطول کے میں نے معنی بتائے تو جو دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ سے جوڑ لے اسے کہتے ہیں بطول. اور ہر وقت اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا. ایک طرف دنیا ہو ایک طرف آخرت ہو تو ترجیح کس کو دیتی تھی؟ آخرت کو. ایک اور مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں آئیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتہ چلا بکریاں تھی، آپ تقسیم فرما رہے تھے، مہاجرین انصار علماء میں تقسیم ہو رہے تھے. ایک مرتبہ فرماتی سیدہ اتنی حالت ہماری فاقے کی ہو گئی کہ کئی دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. اور بیٹی ہے امام الانبیاء کی، بیٹی ہے تاجدار مدینہ کی، لیکن کیسی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزاری ہے. فرماتی جب فاقہ بڑھا، بہت زیادہ بڑھا، ادھر سے حضور کے پاس کچھ بکریاں آئیں تو مجھے سیدنا علی مرتضیٰ نے آ کے بتایا کہ جا کے مانگ لو، تم بھی جب باقیوں کو مل رہی ہے تو آپ کو بھی دے دیں گے، بکریوں کو دودھ نکالیں گے، جیسے بھی گوشت کے کام آ جائیں گے. سیدہ تشریف لائی. فرمانے دیکھیں بات کا طریقہ کیا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو بڑا مزہ آیا. تشریف لائی، فرمانے لگی ابا جان فرشتوں کا کھانا ہے لا الہ الا اللہ. فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ لا الہ. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ لا الہ، جو وہ تسبیح پڑھتے رہتے، باقی تو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ تو صرف لا الہ الا اللہ. ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کرتے ہیں. ان کا کھانا ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ. فرمانے لگی ابا جان ہمارا کھانا کیا ہے؟ کیسی طریقے سے بات کی. فرشتوں کا کھانا تو لا الہ الا اللہ الحمدللہ. ابا جان ہمارا کھانا کیا ہے؟ سمجھ گئے تھے بیٹی کیوں آئی ہے. فرمانے لگے بیٹی میرے پاس بکریاں ہیں، اگر چاہو تو 5 بکریاں لے لو، اگر چاہو تو 5 بکریاں لے لو، اگر کہتی ہو تو ایسے 5 کلمات سکھاتا ہوں تو جبرائیل امین نے مجھے بتائے ہیں. چاہتی ہو تو 5 بکریاں لے لو، اگر خواہش ہو تو 5 کلمات ایسے سکھاؤں جو مجھے جبرائیل امین نے آ کر بتائے ہیں. کیونکہ وحی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جبرائیل امین. جو قرآن وہی لے کر آتے تھے، احکامات اس کے ذریعے سے آتے تھے. مطلب ہے جو تصویر جبرائیل لے کر آئے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے محبوب کو عطا ہے. کہو تو وہ 5 چیزیں دے دو. فرمانے لگی ابا جان بکریاں چھوڑے وہ 5 کلمات یاد کروائے. بکریاں چھوڑے وہ 5 کلمات ہے یاد کروا دے. وہ 5 کلمات کیا ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی اپنی دعا میں یہ کہا کر، دعا میں یہ کہا کر، یہ مانگا کر، پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. فرمایا بیٹی یہ 5 کلمات ہیں جو جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتائے. اگر 5 بکریاں چاہو 5 بکریاں مل جائیں گی، اگر چاہو یہ 5 کلمات مل جائیں گے. عرض کرنے لگی ابا جان یہ 5 کلمات مجھے یاد کروا دیجئے، میں یہی پڑھتی رہوں گی، اپنے پروردگار سے مانگتی رہوں گی، اپنی دعاؤں میں کہتی رہوں گی یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. 5 کلمات عطا فرما دیجئے. 5 کلمات ملے، واپس سیدہ طیبہ طاہرہ
जिअतु बिल आखिरा, लेने दुनिया गई थी मगर लेकर क्या आई हूँ? आखिरत लेकर आई हूँ। क्या? ये 5 चीजें मुझे मिली हैं, 5 कलिमात 5 बकरियों के बदले में। सुभान अल्लाह। आगे से भी तो सुल्तान औलिया थे, सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आगे से उन्होंने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाने लगी फातिमा आज का दिन तो फिर तेरा सबसे अहसन और बेहतरीन दिन बन गया। लेने के लिए दुनिया गई थी, अल्लाह ने तुझे आखिरत अता फरमा दी। तो ये 5 कलिमात आपने अपनी बेटी को अता फरमाए और इन 5 कलिमात को सैयदा पढ़ती रही। मेरे साथ दोहरा लीजिए। मैं चाहता हूं कि जो अमल आका मदनी ने अपनी सहजादी को दिए, खातून जन्नत को दिए, अल्लाह उनकी वजह से हमें भी तौफीक दे दे। तो इंशाअल्लाह सैयदा ने पढ़ पढ़ के अल्लाह से मांगा है तो अल्लाह हमें भी नसीब फरमाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। या अव्वलल अव्वलीन पढ़ लेंगे, सारे पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा ये मैं वक्त बहुत कम है वरना मैं हर जुमले को बताता कितना आला तरीन जुमला है। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। 5 कलिमात हैं। ये मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि